सिराज उल हक साहब का, लियाकत बलोच साहब का, मियाँ असलम साहब का, जमात इस्लामी के दीगर जो ओहदेदारान हैं, जो मुंतज़मीन हैं यहाँ पर आज की इस सेमिनार के, इस गुफ्तगू के, इस बज़्म के, दीगर जो अहबाब यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे आने से पहले गुफ्तगू तो काफ़ी हो चुकी, जिसमें इलेक्शनों में जो कुछ सब पर बीती और इलेक्शनों में जो कुछ होता रहा उस पर काफ़ी कुछ कहा जा चुका है। मैं मज़ीद उन बातों को दोहराने में वक्त का ज़िया नहीं करूँगा। इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरे लिए ये बड़ी काबिल हैरत बात है, हमारे लिए बड़ी काबिल हैरत बात है कि बैंक्रप्सी ऑफ मोरालिटी देखिए कि जो साहिबान इस वक्त फॉर्म 47 के ज़रिए जीते हुए हैं वो उन असेंबलियों में हल्फ उठाने जा रहे हैं उस कौमी असेंबली के हॉल को भी आप में से बहुत से लोगों ने देख रखा होगा कि जिसके ऊपर गोल दायरे में खुदाए बुजुर्गो बरतर के नाम लिखे हुए हैं और उसके ऐन नीचे खड़े होकर ये तमाम साहिबान, अक्सरियत उनकी, वो उन जाली इलेक्शंस के इशू करदा नताइज पर मबनी हल्फ उठा रहे होंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है, कहते हैं कि डर्टी इलेक्शंस कैन नॉट प्रोड्यूस क्लीन पार्लियामेंट्स। ये जिस तरीके के इलेक्शंस हुए, इनको डर्टी कहना तो मेरे ख्याल से वो भी लफ्ज डर्टी की भी तौहीन है। डे लाइट रॉबरी है ये, अवाम के मैंडेट के ऊपर डे लाइट रॉबरी है। और बाकी जिस तरह पूरे मुल्क में बलूचिस्तान की यहाँ पर मिसालें दी गई, वहाँ पर हम सुनते आए कि ऐसा होता रहा है, लेकिन ये तवक्को नहीं थी कि इस मुल्क का जो दारुल खिलाफा है, जो इस हमारे मुल्क का चेहरा है, जिसमें कहने को बाशऊर लोगों की तादाद, पढ़े लिखे लोगों की तादाद बाकी मुल्क की निस्बत सबसे ज़्यादा है, जहाँ पर इंसाफ का जो इस मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है सुप्रीम कोर्ट, वो मौजूद है कि उनकी ऐन नाक के नीचे इस्लामाबाद के लोगों को भी उनके मैंडेट से महरूम कर दिया जाएगा। तीनों हलकों से जो साहिबान जीते, असल में फॉर्म 45 के मुताबिक वो और हैं, और जिनको जिताया गया उनके नामों से हम सब वाकिफ हैं। अब इस सूरत हाल में हमें आगे का क्या लाए अमल इख्तियार करना चाहिए, ये गुफ्तगू ज़्यादा अहम है। और मैं मोहतरम सिराज उल हक साहब के सामने एक दो तजावीज़ रखना चाहूँगा, दीगर जो कायदीन यहाँ पर मौजूद हैं, कि इस वक्त बलूचिस्तान में 4 जमातों का आपस में एक अनस्पोकन अलायंस बन चुका है। बलूचिस्तान में 8 तारीख के बाद से एहतजाज हो रहा है, वहाँ पर शाहराएँ बंद हैं। हर रोज़ उस एहतजाज के बारे में हम कौमी मीडिया में खबरें देखते हैं, सुनते हैं। हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, मेंगल साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब और जमीयत उलमा इस्लाम, तो इन तमाम जमातों से भी राब्ता किया जाए। फिर उसके बाद सिंध के अंदर GDA इस वक्त सरापा एहतजाज है, इलेक्शनों में नताइज के हवाले से, धांधली के हवाले से। तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं और दीगर जमातों के साथ भी राब्ता किया जाए और इसको, ये जो आज की नशिस्त है, उसको फ्रूटफुल बनाने के लिए अगर ये तमाम सारी जमातें भी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हो जाएं, और ये आज आपने इस सेमिनार का टाइटल तो सेव द डेमोक्रेसी रखा है, लेकिन मेरे ख्याल में ज़रूरत इस अमर की है इस मुल्क में इस वक्त कि रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी की एक मूवमेंट, एक तहरीक शुरू की जाए, क्योंकि डेमोक्रेसी तो अब बची नहीं।
اور جو ڈیموکریسی کا چہرہ ہمارے سامنے ہے یہ ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ ڈیموکریسی کے ذریعے وجود میں آنے والا چہرہ نہیں ہے، یہ سلیکشنز ہیں۔ اور اگر آج ہم نے ان سلیکشنز کو تسلیم کر لیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے وقت میں اس سے کہیں زیادہ مسخ چہرہ ہمارے سامنے لایا جائے گا اور ہمیں قبول کرنے پہ وہ مجبور کیا جائے گا۔ باقی تجاویز بھی میں دیر سے آیا ہوں، سن نہیں پایا، لیکن جو میری موجودگی میں ہوئیں ان میں اچھی تجاویز دی گئیں، لیکن ایلیفنٹ ان دا روم کو ضرور ایڈریس کرنا پڑے گا، اور وہ یہ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا رول۔ ہم کب تک اس ملک میں اس چیز کی اجازت دیتے رہیں گے کہ لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے، ان کی جو رائے ہے، اس پر اس طریقے سے پری پول ریگنگ میں بھی اثر انداز ہوتا ان کی طرف سے ہوا جاتا رہے، اور پھر جب وہ کسی خاطر میں نہ آئے، کسی کام میں نہ آ سکے، تو بلیٹنٹ دھاندلی کر کے جو فارم 47 کو جس طریقے سے بدلا گیا، تو اسٹیبلشمنٹ کے رول کو بھی کھل کے ڈسکس کرنا پڑے گا کہ 76 سالوں سے یہ جو دائروں کا سفر جاری ہے اس کو ہم مزید جاری نہیں رکھ سکتے۔ بالآخر پاکستان کو اس دائروں کے سفر سے باہر نکلنا ہے۔ خطے کے باقی ممالک کہاں پہنچ گئے، آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ لوگ ملک دھڑا دھڑ چھوڑنے پہ مجبور ہیں۔ پچھلے سال پاکستان سے تاریخ کی سب سے بڑی مائیگریشن ہوئی، 10 لاکھ سے اوپر پاکستانی یہ ملک چھوڑ کر نکلے، اور اگر اسی طرح کے حالات جاری رہے تو مزید لوگ نہ صرف یہ ملک چھوڑنے پہ مجبور ہوں گے، بلکہ یہ سیاسی بے یقینی کی فضا جو بچی کچی ہماری معیشت ہے اس کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی۔ تو میری تو یہی تجاویز ہوں گی کہ باقی سٹیک ہولڈرز، جماعتیں، ان سب سے رابطہ کیا جائے، اس کو ایک منظم شکل دی جائے، اور اسٹیبلشمنٹ کے رول کو بھی اب کھل کے ڈسکس کرنا پڑے گا پاکستان کی خاطر۔ میں آپ تمام منتظمین کا اور تمام بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جناب، بہت مہربانی۔ اب میں درخواست گزار ہوں جناب عادل عزیز ثانی صاحب، جو سپریم کورٹ کے بھی سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور وائس چیئرمین ہیں اسلام آباد بار کونسل، عادل عزیز ثانی قاضی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جماعت اسلامی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اس سب سے جو اہم ایشو ہے ہمارے ملک کا، اس کی طرف تمام لوگوں کی توجہ دلائی، اور چونکہ سارے لوگوں نے بڑی اچھی تجاویز دی ہیں، تو تجاویز تو وہی ہیں جو تمام لوگوں نے اس طرح سے دی ہیں، کیونکہ ہم کافی سارے ادھر وکیل بیٹھے ہیں، اور ہم سارے یہ جتنے الیکشن کے کیسز ہیں ان کو ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ وکیلوں کا راج ہے، اللہ تعالیٰ رحم ہی فرمائے۔ جی، جس طرح سے کھوگر صاحب نے ایک 3 حلقوں کا ذکر کیا، تو ہم ان کیسوں میں جو ہے روز پیش بھی ہوتے ہیں، سارا کرتے ہیں، لیکن حقیقت سب کو پتہ ہے۔ تو یہ بات جو ہے کوئی ایسی چھپی ڈکی نہیں ہے کہ ہم ادھر بیٹھ کے کہیں کہ ایسا نہیں ہوا اور ایسا ہوا ہے، لیکن یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سارے مل کے کسی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں کہ آج کے بعد جو کچھ ہو گیا، لیکن اب تو ہم اس بات کے اوپر اکٹھے ہوں کہ عوام کو وہ حقیقی نمائندگی ملے جو عوام خود منتخب کرے۔ آج تک جس پیچھے جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں، ہر الیکشن میں یہ ایشو ہے، اور یہ جب تک اس کا کوئی طریقے کے ساتھ کوئی پراپر تمام سیاسی پارٹیاں مل کے بیٹھ کے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکالتی، حل نہیں نکالتی، یہ ایشو رہے گا۔ اور اس ایشو میں سب سے جو اہم رول ہے وہ پولیٹیشنز کا ہے، لیکن وہ جو بھی پارلیمنٹ بیٹھے ہیں وہ بھی سارے وہی ہیں۔ کل وہ شاید ادھر ہم آپ کے ساتھ آ کے بیٹھے ہوں، ایک واحد آپ کی پارٹی ہے جو ہمیشہ کسی جگہ پہ سٹینڈ لیتی ہے، اور وہ آج وہ کل میں سن رہا تھا، وہ کسی نے کہا، وہ کراچی والے آپ کے حافظ صاحب کہہ کے چلیں، کسی بندے نے تو کوئی غیرت کا ثبوت دیا ہے کہ میں نہیں بیٹھتا ہوں اس سیٹ کے اوپر جو غلط طریقے سے لی ہے۔ تو یہ کام جو کرنے والا ہے بیسک تو تمام پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کا ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ پھر بھی خواہش یہ رکھیں کہ ہمیں اس طریقے سے اقتدار میں لایا جائے، اور تھوڑے سے لوگ بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں کہ نہیں ہم نہیں کرتے، تو تھوڑے ہمیشہ ادھر ہی رہیں گے اور وہ ہمیشہ ادھر بیٹھے جو ہے وہ اسی طریقے سے کرتے رہیں گے۔ تو اس کے لیے ضرورت تو اسی امر کی ہے کہ تمام پالیٹیشنز اس بات کو آج کے بعد ہی کہہ دیں کہ چلیں جی جو ہو گیا ہے، آج کے بعد ہم اس بات کو نہیں مانتے۔
تو پھر ہوگا، ادروائز یہ ممکن نہیں ہے کہ جب آپ کے ساتھ ہی 1000 بندہ ادھر بیٹھ جاتا ہے کہ جی ہم بالکل اس کام کے لیے تیار ہیں، کسی طریقے سے ہمیں ادھر پہنچا دیں۔ تو بات تو مصطفیٰ صاحب نے بڑی سچ کی ہے کہ جس چیز کے نیچے وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور جس طریقے سے وہ آئے ہیں، اگر اس کو جسٹیفائی کر دے تو وہ جسٹیفائی ہوتی نہیں ہے کسی صورت میں بھی۔ تو سیو دی ڈیموکریسی کا جو ایک ہی حل ہے وہ یہی ہے کہ ہم خود کہیں کہ ہم غلط طریقے سے ادھر نہیں پہنچتے۔ یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم سارے راضی نہ ہوں تو وہ راضی ہو جائیں جو سب کو راضی کر کے لاتے ہیں۔ شکریہ جی۔ بہت شکریہ جی جناب عادل عزیز قاضی صاحب، آپ کا شکریہ۔ اب میں درخواست گزار ہوں اپنے بہت ہی معزز اور محترم رہنما جناب احمد بلال محبوب صاحب، جو چیئرمین ہیں فیلڈ آرٹ کے اور پاکستان کے ایک طویل مدت سے سیاسی بھی، انتخابی بھی، سماجی بھی ایک بہت گہری نظر رکھتے ہیں، جناب احمد بلال